السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قیامت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 18۔ کیا یہ لوگ صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ یقیناً اس کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا پر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور وہ فتنہ ہے دجال کا؟ کیا آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی ہے کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96۔ ترجمہ: جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہ سب حقیقتیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں۔ تو آج ہم انہی نشانیوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے، اور قیامت کی 10 سب سے بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ 10 نشانیاں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے دجال کا خروج ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ نمبر 3 یاجوج و ماجوج کا ظہور۔ نمبر 4 دابۃ الارض، یعنی کہ زمین سے نکلنے والا جانور۔ نمبر 5 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 6 3 بڑے خسف، دھنساؤ یعنی زمین میں دھنس جانا۔ نمبر 7 دخان، یعنی کہ زمین و آسمان کو گھیرنے والا دھواں۔ نمبر 8 یمن سے ایک آگ کا نکلنا جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ نمبر 9 زمین کا دھنس جانا یا زلزلے کی شدت۔ اور نمبر 10 آخری بڑی نشانی سور کا پھونکا جانا۔ یہ 10 بڑی نشانیاں قیامت کی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ قیامت کی سب سے بڑی اور خطرناک نشانی وہ ہے دجال کا خروج۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کے وقت سے قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب سے روئے زمین پر انسان کا وجود آیا ہے، تب سے لے کر جب تک اس روئے زمین پر قیامت نہیں آ جاتی، تب تک اگر کوئی سب سے بڑا فتنہ ہے تو وہ دجال کا فتنہ ہے۔ پھر دجال کی چند نشانیاں بھی واضح کی گئی ہیں کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا،
اس کی پیشانی پر لفظ کاف الف فا را لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا۔ کاف الف فا را کا مطلب ہے کافر۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، وہ بارش بھی برسائے گا، زمین کو سرسبز کر دے گا اور اپنی جھوٹی خدائی دکھائے گا۔ جو اس پر ایمان لائے گا اسے دنیاوی نعمت دے گا اور جو انکار کرے گا اسے بھوکا پیاسا چھوڑ دے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ دجال اس کا سب سے پہلا عیب ہی اس کا ایک آنکھ سے کانا ہونا ہے، اور ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ اس دجال کی فتنہ انگیزی 40 دن رہے گی۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، پھر دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، پھر تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک میں۔ اب دجال سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، چاہے وہ فرضی نمازوں سے ہو چاہے وہ نوافل سے ہو۔ زکوٰۃ ادا کریں، اگر استطاعت ہے تو حج ادا کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے اس فتنہ سے پناہ بھی مانگیں اور کوشش کریں کہ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ پیارے بھائیو، دجال کا فتنہ بڑا ہے، لیکن ایمان والے اور مومن لوگ دجال کو پہچان لیں گے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے، تقوی کے ذریعے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، مستحبات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم فتنہ دجال سے محفوظ ہو جائیں گے۔ قیامت کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ضرور عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے۔ وہ عادل حکمران ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ یہ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دمشق کی مشرقی جانب، دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پر اتریں گے اور 2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلا اور بڑا کام ہوگا دجال کا خاتمہ۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لد کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام انصاف اور عدل کے ساتھ حکومت کریں گے۔
دنیا امن و سکون سے بھر جائے گی، یہاں تک کہ بھیڑ اور شیر ایک ساتھ گھاس کھائیں گے، بچہ سانپ سے کھیل سکے گا اور زمین اپنی ساری برکتیں اور سارے خزانے نکال دے گی۔ ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں بلکہ ایک عدل قائم کرنے والے حکمران کی حیثیت سے آئیں گے۔ شریعت وہی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہوں گے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فیصلے کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام کئی سالوں تک ہوگا، پھر وہ وفات پائیں گے اور ان کی تدفین مسلمانوں کے ساتھ ہوگی۔ اب یہ نشانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اسلام کی حقانیت پوری دنیا پر واضح ہو جائے گی، باطل مٹ جائے گا اور زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ پیارے بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج ہی آ جائیں تو کیا ہم ان کے ساتھ ہوں گے یا دجال کے فتنوں میں پھنس جائیں گے؟ اس کا جواب ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال پر ہے۔ قیامت کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کا ظاہر ہونا۔ یہ ایک بہت بڑی قوم ہے جس کا ذکر قرآن کریم اور احادیث میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ یاجوج وماجوج وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج و ماجوج ایک بہت بڑی قوم ہے۔ ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان کی تعداد بے حد زیادہ ہوگی، یہاں تک کہ وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور پوری دنیا میں فساد برپا کر دیں گے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں ذکر ہے کہ حضرت سکندر ذوالقرنین نے ان یاجوج اور ماجوج اور لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار بنائی تھی، اور وہ دیوار لوہے اور تانبے سے بنائی گئی تھی تاکہ یاجوج و ماجوج لوگوں تک نہ پہنچ سکیں۔ لیکن آخر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ قوم کھل جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث پاک، کہ جب یاجوج و ماجوج نکلیں گے تو وہ دنیا کا سارا پانی پی جائیں گے، زمین کی فصلیں کھا جائیں گے اور اتنے زیادہ ہوں گے کہ دنیا ان کے شر سے بھر جائے گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان یاجوج و ماجوج کو ایک خاص بیماری یا ایک خاص کیڑے کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ ان کی لاشوں کی بدبو سے زمین بھر جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پرندے بھیجے گا
جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے، اس کے بعد بارش ہوگی جو پوری روئے زمین کو پاک کر دے گی۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی ہے۔ یہ نشانی یعنی کہ یاجوج و ماجوج ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہر چیز پر غالب ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے فتنے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہو جائیں گے۔ تو بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یاجوج و ماجوج کا خروج یہ بتاتا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو دنیا غیر معمولی اور خوفناک واقعات دیکھے گی۔ اس لیے ہمیں ابھی سے ایمان، صبر اور دعا کے ساتھ اپنی تیاری کرنی ہے۔ قیامت کی چوتھی بڑی نشانی وہ ہے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور کا نکلنا، جسے قرآن پاک نے دابۃ الارض کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 82۔ ترجمہ: جب ان پر بات پوری ہو جائے گی تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ دابہ لوگوں سے بات کرے گا اور صاف صاف بتائے گا کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ مومن کی پیشانی پر نشان لگا دے گا اور کافر کی ناک پر نشان لگا دے گا تاکہ ہر ایک کی پہچان ظاہر ہو سکے۔ دابۃ الارض کی حقیقت اور شکل کے بارے میں قرآن و حدیث نے زیادہ تفصیل نہیں بتائی، بس یہ بات واضح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہوگی جو قرب قیامت ظاہر ہوگی۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کبھی کھیل نہیں ہوتی۔ دابۃ الارض کے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور کفر کا فیصلہ واضح ہو جائے گا اور توبہ کا وقت باقی نہیں رہے گا۔ یہ نشانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ ہمیں اس دن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب ایمان اور کفر کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی جائے گی۔ اس دن کا ایمان، اس دن کی نماز، اس دن کی زکوٰۃ نفع نہیں دے گی۔ اصل وقت تو یہی آج ہے جب ہم اختیار رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین کریں اور عمل کریں۔ آج ہم اختیار رکھتے ہیں کہ ہم فرائض کو مکمل کریں، فرائض کے ساتھ نوافل کی پابندی کریں۔ آج ہم اختیار رکھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں، اگر استطاعت ہے تو ہم حج کریں، لیکن اس دن کے یہ عمل نفع نہیں دیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں اور رب کائنات سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں فتنوں کے وقت ثابت قدم رکھے۔ قیامت کی پانچویں بڑی نشانی ایک نہایت حیران کن اور بڑی نشانی یہ ہے کہ سورج
اپنی عام روٹین کے مطابق مشرق کی سمت سے نہیں بلکہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کرے، اور جب یہ طلوع ہوگا تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ واقعہ ایک عظیم الہی انقلاب ہوگا، دنیا کا نظام بدل جائے گا اور کائنات کے اصول اللہ تعالیٰ کے حکم سے پلٹ جائیں گے۔ اس وقت ہر کافر اور گنہگار یہ کہے گا، اب ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں، ایمان اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب ایمان غیب پر ہو، جب امتحان باقی ہو، جب حقیقت سامنے آ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یوم یأتی بعد آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ ترجمہ، جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 158۔ اس نشانی کا پیغام یہ ہے کہ توبہ کی جو مہلت محدود ہے، جب تک سورج اپنی اصل سمت سے طلوع ہو رہا ہے تب تک توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب یہ سورج مغرب سے طلوع کرے گا تو ایمان اور توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم توبہ کو کل پر کیوں ٹالتے ہیں؟ کل کس نے دیکھا ہے؟ اگر آج توبہ نہ کی تو شاید کل کا موقع ہی نہ ملے، تو آج ہی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، نماز قائم کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں اور اپنے رب کے ساتھ سچے تعلق کو مضبوط کریں، کیونکہ اسی میں ہی کامیابی ہے۔ قیامت کی چھٹی بڑی نشانی زمین کے 3 بڑے دھنساؤ، ان کو حدیث پاک میں خسوفات کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم 3 بڑے دھنساؤ نہ دیکھ لو، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی زمین کے بڑے حصوں کو اچانک اندر دھنسا دے گا، پہاڑ، بستیاں اور آبادیاں یہ سب زمین میں سما جائیں گی۔ یہ واقعات معمولی زلزلے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے طور پر بہت بڑے پیمانے پر ظاہر ہوں گے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک کھلی نشانی ہوگی کہ قیامت قریب ہے۔ محدثین فرماتے ہیں
کہ یہ خسوفات مختلف علاقوں میں ہوں گی تاکہ پوری دنیا کے لوگ یہ جان لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مشرق میں ایک بڑا دساؤں ہوگا، دوسرا مغرب میں ہوگا اور تیسرا عرب کے علاقے میں ہوگا۔ قیامت کی یہ نشانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ یہ زمین جس پر ہم فخر کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ وہی چاہے تو زمین کو ہماری جائے پناہ بنائے اور وہی رب چاہے تو اسی زمین کو ہمارے لیے قید خانہ یا قبر بنا دے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ خسوفات، یہ دنساؤ اس بات کا اعلان ہوگا کہ قیامت قریب آ گئی ہے، لیکن اصل سوال ابھی باقی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو کب تک غفلت میں رکھیں گے؟ ہم کب تک خواب غفلت کی نیند سوئے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنے آپ کو فرائض کی ادائیگی سے دور رکھیں گے؟ ہم کب تک اپنے آپ کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رکھیں گے؟ ہم کب تک اپنے آپ کو صحابہ کے طریقے پہ چلنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے؟ ہمیں آج ہی اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، فرائض پہ عمل کرنا ہوگا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا ہوگا اور صحابہ کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ قیامت کی ساتویں بڑی نشانی آسمان سے دھوئیں کا ظاہر ہونا، جسے قرآن کریم نے الدخان کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 10 اور 11۔ ترجمہ: تو انتظار کرو اس دن کا جب آسمان ایک ظاہر دھواں لے کر آئے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، اور یہ دھواں بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق قیامت کی نشانیوں سے ہے۔ اس وقت آسمان سے ایسا دھواں ظاہر ہوگا جو پوری روئے زمین کو گھیر لے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ دھواں مومن پر ہلکی سی کیفیت ڈالے گا، جیسے زکام کی سی حالت ہو۔ مطلب کہ اس دھوئیں سے مومن شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا، فرائض کی ادائیگی کی ہوگی، وہ اس دھوئیں سے زیادہ متاثر نہیں ہوگا۔ صرف اس کی حالت اگر خراب ہوگی، اس کی کیفیت اگر خراب ہوگی تو وہ زکام کی سی حالت ہوگی بس۔ لیکن کافر
اور منافق پر یہ سخت عذاب الہی بنے گا۔ ان کے جسم اور دل پر یہ دھواں بہت بھاری ہوگا، اور یہ دھواں کوئی معمولی دھواں نہیں ہوگا جیسا کہ ہم آگ یا آلودگی میں دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عالمگیر نشانی ہوگی جسے دیکھ کر کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ یہ عام بات نہیں بلکہ قیامت کے قریب ہے۔ قیامت کی یہ نشانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے آسمان و زمین بھی بے بس ہے۔ جب وہ چاہے گا تو آسمان سے ایسا دھواں بھیج دے گا جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ تو آج ہی ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس وقت کے انتظار میں زندگی گزاریں یا آج ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، کیونکہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ نہیں سکیں گے، ہماری توبہ قابل قبول نہیں ہوگی، ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمیں آج ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف آج ہی پلٹ جانا ہے، قیامت کی ان نشانیوں کا انتظار نہیں کرنا۔ قیامت کی 8ویں بڑی نشانی یمن یا حجاز کے علاقے سے ایک عظیم آگ کا نکلنا، ایک بہت بڑی آگ کا ظاہر ہونا ہے جو لوگوں کو ہانک کر محشر کی طرف لے جائے گی۔ جس طرح ایک چرواہا اپنے پورے ریوڑ کو ہانک کر اپنے گھر کی طرف لے جاتا ہے، اسی طرح یہ ایک بہت بڑی آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف جمع کرے گی۔ یہ آگ عام آگ جیسی نہیں ہوگی بلکہ ایک بہت بڑی اور خوفناک آگ ہوگی جو ہزاروں میل دور تک نظر آئے گی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آگ لوگوں کو شام کی طرف ہانکے گی جہاں قیامت کے قریب آخری اجتماع ہونا ہوگا، اور یہ آگ انسانوں کو 2 حصوں میں بانٹ دے گی۔ کچھ لوگ اپنی مرضی سے آگ سے بچنے کے لیے اس سمت روانہ ہوں گے اور کچھ کو آگ زبردستی اس سمت لے جائے گی۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس آگ کا مقصد انسانوں کو زمین کے ایک آخری بڑے اجتماع کی طرف لے جانا ہے جہاں سے پھر قیامت کے احوال شروع ہوں گے۔ قیامت کی یہ نشانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے گا وہ دنیا کے لیے ایک عظیم الارم بن جائے گی۔ زمین پر
کوئی طاقت اس آگ کو روک نہیں سکے گی۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں آج ہی یہ سوچنا ہے کہ اگر وہ وقت آ جائے اور ہمیں محشر کی طرف ہانکا جائے تو ہم کس حال میں ہوں گے؟ کیا ہم ایمان اور نیکی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے یا غفلت اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے؟ یہی سوال ہماری آخرت کا فیصلہ کرے گا۔ اگر ہم نے آج اس سوال کے جواب کی تیاری کر لی تو اس دن اللہ تعالی ہمیں اس عظیم آگ سے محفوظ فرمائے گا، اور اگر ہم اس سوال کے جواب کی تیاری نہ کر سکے تو پھر ہمیں بھی یہی آگ ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ قیامت کی ایک اور سب سے بڑی نشانی وہ ہے سور کا پھونکا جانا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اس آگ کا ظاہر ہونا جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر ان کے جمع ہونے کی جگہ کی طرف لے جائے گی۔ یہ آگ انسانوں کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ دھکیلنے کے لیے ہوگی۔ جو پیچھے رہنا چاہے گا وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی فرشتے کو حکم دے گا کہ سور پھونکا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ ترجمہ: اور جب سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے اور محشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ یہی وہ دن ہے کہ جس کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ قیامت کی یہ نشانی ہمیں ایک واضح پیغام دیتی ہے کہ دنیا کا اختتام یقینی ہے اور ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے تیار رہنا ہے۔ تو آج بھی ہمارا وقت ہے کہ ہم نیکیاں کر لیں، توبہ کر لیں، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاریں، اپنے والدین کو راضی کر لیں، کسی کا حق نہ کھائیں، کیونکہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو کوئی دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کی کچھ بڑی نشانیوں کو جانا۔ یہ سب نشانیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی
بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ کرے، یعنی کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آپ توبہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ لیکن جس وقت، جس دن، جس لمحے، جس گھڑی سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر ایمان کا نفع و نقصان یہ ایک طرف ہو جائیں گے، پھر آپ کا ایمان لانا، آپ کی نیکی کرنا، یہ سب سود مند نہیں رہیں گی۔ لہٰذا آج ہی سے ہم سب کو چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کریں، نماز قائم کریں، گناہوں سے بچیں اور نیک اعمال کی طرف رجوع کریں۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک یاد دہانی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ویڈیوز قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے، گناہوں سے بچائے اور قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔